اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ صفات کا بیان، صفات محققین فرماتے ہیں کہ مخارج ترازو کی طرح ہیں اور صفات کسوٹی کی طرح۔ مخارج کس کی طرح ہیں؟ ترازو کی طرح، اور صفات کسوٹی کی طرح، یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم۔ اگر خالی ترازو ہے، کسوٹی نہیں ہے تو ترازو بیکار، اور اگر آپ کے پاس کسوٹی ہے، ترازو نہیں ہے تو کسوٹی بیکار۔ ایک دوسرے کے لیے دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ ترازو اسی وقت مکمل ہوگی جبکہ اس کے ساتھ کسوٹی بھی ہو، تو اس لیے اس کو یہاں پر سمجھیں کہ مخارج ترازو ہیں اور صفات کسوٹی کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مخارج آپ جان چکے ہیں، مخارج آپ پڑھ چکے ہیں، اور مخارج کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد صفات کو بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اب آپ کتاب کے اندر آج کا سبق پڑھیں۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر صفات کا بیان، اصول التجوید حصہ دوم کے اندر مخارج، حروف اور مخارج کا بیان مکمل ہونے کے بعد صفات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ صفات کے اس بیان کو آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مشکل ہے، آپ ذرا دھیان سے اور توجہ سے پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور دیکھیے کوئی کتنی ہی آسان چیز ہو، اگر اس طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو آسان بھی پھر مشکل لگتی ہے، اور توجہ دینے سے مشکل چیز بھی آسان معلوم ہوتی ہے۔ تو مخارج کے بعد صفات کے بیان کو خوب توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا قرآن اسی وقت مکمل ہوگا، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے کے اصول اور ضوابط جو ہیں اسی وقت مکمل ہوں گے جبکہ آپ صفات کے بیان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ ابھی آپ کو مخرج معلوم ہوا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، لیکن اس حرف کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، اس حرف کو ہمیں پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس حرف کی صفت بلندی ہے یا پستی ہے، یہ ساری چیزیں آپ صفات کے اندر پڑھیں گے۔ اسی وقت قرآن پاک کو پڑھنے میں لذت اور مزہ اسی وقت آئے گا جبکہ آپ کو صفات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو لہذا توجہ کے ساتھ صفات کے اس بیان کو پڑھیں۔ تو صفات کا بیان، محققین فرماتے ہیں کہ مخارج ترازو کی طرح ہیں اور صفات کسوٹی کی طرح۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا وہی بات ہے، اس لیے مخارج کے بعد صفات کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے صفات کے بیان کو سمجھ لیتے ہیں۔ صفت کی جمع ہے، صفات یہ جمع ہے۔ تو صفات کا بیان، صفت کی جمع ہے، صفات جمع ہے اور صفت واحد ہے، ٹھیک ہے؟ صفت کے معنی لغت میں کسی شے کی حالت کو صفت کہتے ہیں، کسی بھی شے کی حالت کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا کالا ہونا یہ اس کی صفت ہے، گورا ہونا اس کی صفت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کی حالت کو لغت کے اندر صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو لغت کے لغوی تعریف ہے صفت کی۔ صفت کی تعریف، مخرج سے ادا ہوتے وقت حرف کی آواز میں جو کیفیت یا حالت پیدا ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ کے ساتھ، مخرج سے ادا ہوتے وقت جو حرف کا مخرج ہے تو اس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے، اس حرف کے ادا ہوتے وقت اس جو حرف ہے جس کو ادا کر رہے ہیں اس کی آواز میں جو کیفیت یا حالت پیدا ہو رہی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے بلندی، پستی، سختی، نرمی، پر اور باریک ہونا، ٹھیک ہے؟ مثلا مثال کے طور پر قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق،
تو قاف کو جب اس کے مخرج سے ہم ادا کریں گے تو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت قاف کے اندر جو کیفیت یا حالت پیدا ہو رہی ہے پر ہونا، یہ اس کی صفت ہے قاف، ٹھیک ہے. تو اس لیے صفت کی تعریف کو بیان کیا گیا کہ مخرج سے ادا ہوتے وقت حرف کی آواز میں جو کیفیت یا حالت پیدا ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. جیسے بلندی یعنی بلند ہونا، پست ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، پر ہونا، باریک ہونا وغیرہ، ٹھیک ہے. صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات لازمہ، نمبر دو صفات عارضہ. یہ دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ. صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ پائی جائیں. لازم کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو جو حرف میں ہر حالت میں پائی جائے وہ صفات لازمہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ پائی جائیں، اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے. یعنی جو صفت ہے اس صفت جو صفت ہے وہ اس کے اندر لازم اور ضروری ہے، اگر وہ صفت اس کے اندر سے ختم ہو گئی تو وہ حرف ہی باقی نہیں رہے گا. مثال کے طور پر طا کی صفت استعلا ہے، بلندی، استعلا صفت استعلا، اطباق جو آگے آپ پڑھیں گے. لیکن استعلا اس صفت کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ حرف پر پڑھا جاتا ہے. تو اس طا کی جو صفت ہے طا، اس کی یہ صفت استعلا ہے، پر ہونا ہے. تو اگر طا کی جو صفت استعلا پر ہونا، اگر اس طا کو پر نہیں کیا جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تا بن جائے گا. یعنی صفت کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا، اس صفت کو جو صفت استعلا پر ہونا اس طا کی صفت ہے، تو صفت کو ختم کرتے ہی حرف بدل جائے گا، طا باقی نہیں رہے گا بلکہ تا بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے بتلائے کہ صفات لازمہ وہ صفات ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے. ایسی یہ تو میں نے ایک مثال دیا، آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں. صاد ہے مثلا، صاد کی صفت استعلا پر ہونا، اگر ہم نے صاد کو پر نہیں کیا تو یہ سین بن جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی صاد کی جو صفت ہے استعلا پر ہونا، اگر ہم نے وہ صفت ختم کر دی تو وہ حرف ہی باقی نہیں رہے گا، وہ سین بن جائے گا. تو اس لیے صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو ہمیشہ حرف میں پائی جائیں، اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے. ایسی صفات کو ذاتیہ، مقومہ، ممیزہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کے نام ہیں، ذاتیہ، مقومہ، ممیزہ. ممیزہ اس کی جو تیسرا نام ہے. ممیزہ ان کو اس لیے کہتے ہیں، ممیزہ کا مطلب ہے جدا کرنا، الگ کرنا. اور اس صفت کا کام یہ ہے کہ جو مخارج، جن حروف کے مخارج ایک ہی ہیں، مثلا تا، دال، طا، تینوں کا مخرج کیا ہے؟ الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے تینوں کا مخرج؟ بتائیے. ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. سا، دال، ظا، تینوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، تینوں حروف کے اندر ہمیں فرق کیسے کرنا ہے؟ بھائی طا کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کی نوک ثنا اولیاء کی جڑ. تا کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کی نوک ثنا اولیاء کی جڑ. دال کا مخرج بھی زبان کی نوک ثنا اولیاء کی جڑ. تو اب ان کے اندر ہمیں فرق کیسے کرنا ہے؟ تو یہ صفات جو ممیزہ ہے، صفت ممیزہ، اس صفت ممیزہ سے ان حروف کے اندر فرق پیدا کیا جائے گا جو آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے اس کا نام ممیزہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ پائی جائیں، اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے. ایسی صفات کو ذاتیہ، مقومہ، ممیزہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری قسم کی صفات عارضہ. صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائیں. عارضہ وہی عارض آپ پیچھے بار بار اصول تجوید اول کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. جو عارضی ہے
زیر عارضی اور اسی طرح سے سکون عارضی. تو عارضی ہے. تو وہی صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائیں. اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. صفات لازمہ کے اندر تو یہ تھا کہ وہ صفات ہمیشہ حرف میں پائی جائے. اگر صفت وہ باقی نہیں رہی تو وہ حرف ہی باقی نہیں رہے گا. یہ صفات لازمہ. لیکن صفات عارضہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ صفاتیں جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائیں، ہمیشہ نہیں پائی جائے گی. اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے گا. یعنی اگر صفات عارضہ اس کے اندر ہے، اگر اس صفات عارضہ کو اگر ختم کر دیا جائے تو حرف تو وہی باقی رہے گا. حرف کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی لیکن حرف کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر را، الحمد للہ رب العالمین. رب کی را پر ہوگی. اس کے اندر جو یہ صفت ہے پر ہونا، یہ صفت عارضہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صفت جو ہے پر ہونا اس کی را کی، اگر یہ صفت پر ہونا اگر ختم کر دیا ہم نے تو حرف بھی ختم ہو جائے گا یا حرف باقی رہے گا؟ بتائیے بھائی. ہم نے پڑھا پر ہونا رب العالمین، پر کر کے پڑھا ہم نے رب. تو یہ صفت اس کی جو پر ہونا یہ عارضی صفت ہے. اگر ہم نے اس صفت کو ختم کر دیا، رب العالمین پڑھ دیا تو حرف تو باقی ہے نا، حرف تو ختم نہیں ہوا نا، حرف باقی ہے. لیکن حرف کا جو حسن و زینت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس لیے صفات عارضہ کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائیں. اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے. ایسی صفات کو محسنہ، مزینہ، محلیہ بھی کہتے ہیں. یہ نام ہے ان کے، نام یاد رکھیں سب. ایسی صفات کو محسنہ، مزینہ، محلیہ بھی کہتے ہیں. اچھا، محسنہ کیوں کہتے ہیں، مزینہ کیوں کہتے ہیں، محلیہ کیوں کہتے ہیں؟ تینوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہے. یعنی مزین کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، تو تینوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں. تو اس لیے ان کے نام یہ بیان کیے گئے. تو یہیں تک سبق یاد کر لیتے ہیں چونکہ زیادہ اگر کریں گے تو مشکل ہو جائے گا تھوڑا. تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. صفات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر لفظ میں. آسان ہے، میں نے جیسا کہ بتلایا کہ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بیان اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. مشکل آپ بالکل نہ سمجھیں، مشکل کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ محققین کے نزدیک مخارج ترازو کی طرح ہیں اور صفات کس کی طرح ہیں جی؟ بولیے. کسوٹی کی طرح ہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم. ترازو کا ہونا بھی ضروری، ترازو کے ساتھ کسوٹی کا ہونا بھی ضروری. اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی غائب ہو گئی تو وہ لا فائدہ ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. تو اس لیے اس ترازو اور کسوٹی سے صفات اور مخارج کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو مخارج ترازو کی طرح ہیں، صفات کسوٹی کی طرح ہیں. مخارج کو تولنے کے لیے کسوٹی یعنی صفات کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. صفات کس کی جمع ہے؟ صفت کی جمع ہے. اور لغت میں کسی شے کی حالت کو صفت کہتے ہیں لغت کے اندر. اور صفت کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں مخرج سے ادا ہوتے وقت حرف کی آواز میں جو کیفیت یا حالت پیدا ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ مخرج سے ادا ہوتے وقت، یعنی جس حرف کا جو مخرج ہے اس مخرج سے جو حرف ادا ہو رہا ہے، وہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس آواز کے اندر کی جو حالت اور کیفیت ہے اس کو صفت کہتے ہیں. مثلا پر ہونا، باریک ہونا، بلند ہونا، سخت ہونا، یہ نرم ہونا، یہ صفات ہیں. صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ. صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے.
یعنی اگر وہ صفت اس حرف کے اندر باقی نہ رہے تو وہ حرف بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایسی صفات کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتیہ، مقومہ، ممیزہ. دوسری ہے صفات عارضہ. صفات عارضہ وہ ہیں کہ جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائے، یعنی اگر وہ صفت اس حرف کے اندر نہ پائی جائے، ختم ہو جائے، تو حرف تو وہی رہے لیکن حرف کے کا جو حسن و زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جائے. ایسی صفات کو محسنہ، مزینہ، محلیہ بھی کہتے ہیں. تو آج کا سبق آپ کا یہ ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا، سمجھ لینا. جو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے بتائیے گا، میں دوبارہ آپ کو سمجھاؤں گا. میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو قواعد پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کے کلام کو صحیح پڑھا جا سکے. تو مخارج آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. صفات کا بیان اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، آپ قاری بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کے اصول و ضوابط تقریباً آپ کے لیے مکمل ہو جائیں گے اگر آپ نے صفات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا. اور ذہن میں ہمیں یہ رکھنا ہے کہ دونوں چیزوں کا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے، چونکہ جب مخارج ترازو ہیں اور صفات کسوٹی ہیں، تو اس لیے دونوں چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ابھی تک ترازو تو ہمارے پاس آ چکی ہے، یعنی مخارج ہم سمجھ چکے ہیں. اب کسوٹیوں کا انتظام کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اچھی طرح سے، صفات کو، کہ کس حرف کے اندر کون کون سی صفت ہے، یعنی اس کے اندر بلندی ہے یا سختی ہے، نرمی ہے، پستی ہے، یہ پر ہے، باریک ہے، یہ ساری چیزیں اس صفات کے بیان کے اندر ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے. بس توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ کلاس لیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. تو آج کا سبق بس یہیں تک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا، سمجھ لینا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.